بے ادب و بے حیا تو نے ذریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سادات کو اس نہر میں مضطرب اور سرگرداں کیا ہے۔ حالانکہ وہ آقا ظاہری طور پر ہم میں سادات کی کوئی علامت نہیں دیکھ رہے تھے، ہمیں جانتے بھی نہیں تھے، بظاہر ہم میں سادات کی کوئی نشانی بھی نہیں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملاقات با امام زمانہ حضرت اللہ فرج الشریف سیریز، حکایت نمبر 11۔ اس واقعہ کو جو والد مرحوم کے ساتھ مربوط ہے کتاب پرواز روح میں درج کیا ہے، لیکن اس کتاب میں بھی لکھ رہا ہوں تاکہ ان کی یاد اس میں بھی موجود رہے۔ امید ہے قارئین کرام اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت بھی طلب کریں گے۔ میرے والد مرحوم آقائے حاج سید رضا الابتہی نے اس واقعہ کو کئی مرتبہ نقل کیا ہے۔ میں نے اور ان کے دوستوں نے اسے کئی بار سنا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں 15 سالہ نوجوان تھا کہ والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ایک مجھ سے بڑی بہن تھی جو شادی شدہ تھی۔ مشہد کے اطراف میں ایک جگہ سر جگہ بنام مایون بالا تھی، وہاں رہتی تھی۔ مشہد مقدس کا موسم گرم تھا، آب و ہوا گرم ہو گئی تھی۔ ہم نے ارادہ کیا کہ مایون بالا جائیں۔ اس زمانے میں آمد و رفت کے لیے بس وغیرہ نہیں تھی۔ 3 گدھے کرائے پر لیے، ایک پر والدہ معظمہ کو اور دوسرے پر چھوٹی بہن کو سوار کیا اور تیسرے پر سامان وغیرہ رکھا، اور اگر کسی وقت میں خود تھک جاتا تو سوار ہو جاتا تھا۔ ان گدھوں کا مالک بہت بے ادب تھا، وہ بھی پیدل ہمراہ تھا۔ تقریباً 3 کلومیٹر بھی مایون بالا کی نہر دور تھی کہ وہ ایک آدمی کے ساتھ گفتگو کرنے لگا اور ہم مایون بالا کی طرف چلتے رہے۔ اس نے دور سے آواز دی کہ مایون کی طرف، نیچے کی طرف آؤ۔ ہم نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنے رستے پر چلتے رہے، اس لیے کہ ہم نے اسے کہا تھا کہ ہم نے مایون بالا جانا ہے۔ جب مایون کی پہلی نہر کے پاس پہنچے کہ ابھی مایون بالا تقریباً 3 کلومیٹر باقی تھا، درختوں کے جھنڈ کے نیچے نہر میں رستہ تھا۔ ابھی وہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اس نے بہت زحمت کے ساتھ اپنے آپ کو ہم تک پہنچایا اور گدھوں کو آگے سے پکڑ لیا، ہمیں نیچے اتار دیا۔ رات کی تاریکی چھا رہی تھی۔ اس نے گدھے کو ایک طرف باندھ دیا اور کہا، اسی جگہ باقی کرایہ ادا کرو اور آگے پیدل چل کر جاؤ۔ میری ماں نے جس قدر منت سماجت کی کہ ہم کو مایون بالا پہنچاؤ، جتنی رقم مزید کہے گا ہم ادا کریں گے، لیکن وہ نہ مانا، اور شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ اور رات کی تاریکی چھا جائے، چونکہ ایک عورت اور ایک جوان لڑکی ہمراہ تھی۔ میری ماں بھی اس بات کو سمجھ چکی تھی، اس لیے بہت زیادہ وہ پریشان تھی۔ تاریکی چھا چکی تھی، درختوں کے جھنڈ کے نیچے آنکھ کو آنکھ نظر نہیں آتی تھی، اتنا اندھیرا تھا۔ میری ماں اس قدر مضطرب تھی کہ مجھے اور میری بہن کو وہ ڈنڈے مارتی تھیں اور فرماتی تھیں، مگر تم سید نہیں ہو، اپنی جد امجد کو کیوں نہیں پکارتے؟ ہم گریہ بھی کرتے تھے اور فریاد کرتے تھے، یا جدہ۔ اچانک نہر کی نیچے کی طرف سے ایک سید بلند قد و قامت والا نمودار ہو۔ اس تاریکی میں اس کی تمام خصوصیات، رنگ و لباس بھی دیکھ رہے تھے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ سبز امامہ تھا، قبا لمبی سی زیب تن کی ہوئی تھی۔ ہم سے سوال کیے بغیر اس جوان کی طرف منہ کر کے کہا، بے ادب و بے حیا تو نے ذریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سادات کو اس نہر میں مضطرب اور سرگرداں کیا ہے۔ حالانکہ وہ آقا ظاہری طور پر ہم میں سادات کی کوئی علامت نہیں دیکھ رہے تھے، ہمیں جانتے بھی نہیں تھے، بظاہر ہم میں سادات کی کوئی نشانی بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بے ادب نوجوان مایون میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا اور تمام لوگوں کو اذیت پہنچاتا تھا۔ اس نے کوئی لفظ کہے بغیر فرار اختیار کیا۔ آقا سید نے بھی اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ لیا۔ اس کو حکم دیا، جاؤ اپنے گدھوں کو لو اور انہیں سوار کر کے منزل مقصود پر پہنچاؤ۔ اس نے اطاعت کی اور خاموشی اختیار کی۔ میری ماں نے کہا، آقا جان اگر آپ چلے گئے تو یہ پھر ہمیں اذیت کرے گا۔ آقا نے فرمایا، آپ کی منزل مقصود تک
میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آقا جان سارے راستے میں ہمارے ساتھ رہے اور ہم اس بات سے غافل تھے کہ رات ہے، ہم دن کی طرح اپنا راستہ دیکھ رہے تھے۔ ہماری بہن کا مکان ایسی جگہ پر تھا جہاں نزدیک کوئی درخت یا مکانات وغیرہ نہیں تھے، ارد گرد خالی جگہ تھی۔ جس وقت آقا جان ہمیں منزل مقصود پر پہنچا چکے، ہم سے پوچھا کہ پہنچ گئے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں آقا جان، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ میری ماں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ آقا جان حضرت بقیت اللہ عجل اللہ فرج الشریف ہیں۔ میری ماں نے فرمایا آقا جان کو گھر میں تشریف لانے کی دعوت دیں تاکہ آرام فرمائیں۔ میں نے عرض کیا آقا جان نہیں ہے، رات تاریک ہے۔ بہت فریاد کی آقا جان آقا جان، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد ہمیں یاد آیا کہ نہر میں اس رات کی تاریکی کے باوجود کس طرح انہوں نے تمام خصوصیات کے ساتھ دیکھتے تھے، وہ کس طرح سعادت ذریت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے سے آگاہ ہوئے، ہمارے واقعے سے کسی طرح آگاہی حاصل کی اور کیوں ہمیں فوراً چھوڑ دیا، اور ان کا کوئی اثر و علامت باقی نہیں ہے۔ میرے والد بزرگوار کا اس واقعہ کو نقل کرنے کا غالباً مقصد یہ تھا کہ اپنے لیے سید ہونے کا ثبوت مہیا کریں، اس لیے کہ آقا جان نے اس نوجوان کو فرمایا اے بے اصل انسان، تو نے ذریت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہر میں مضطرب اور سرگرداں کیا ہے۔ میرے ماں باپ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ آقا جان حضرت بقیت اللہ عجل اللہ فرج الشریف تھے۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد عجل اللہ فرج الشریف۔